یہ سر یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کے ساتھ ایک ٹرم بڑی کنور صاحب ریگولرلی یوز ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ، یعنی پیسہ کھل کے استعمال ہوتا ہے۔ اس دفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، ویسے ہی کھل کے استعمال ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں فیصل واڈا نے بھی آزاد حیثیت سے کاغذات جمع کرائے اور بیان جاری کر دیا کہ زرداری صاحب میرے والد کی طرح ہے، میں ان کے بیٹے کی طرح ہوں۔ تو لگ یہی رہا ہے سر کچھ کمال ہونے والا ہے الیکشنز میں، آپ کو لگ رہا ہے سر؟ سینٹ کے الیکشن میں میرے دوست ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ اس پر بہت زبردست آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان جب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو ان کے دور میں جب یہ 2021 میں سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے باقاعدہ ایک ریفرنس داخل کروایا تھا، اوپینین لی تھی آرٹیکل 186 کے تحت پریزیڈنٹ عربی کی طرف سے کیا تھا کہ آپ ہمیں اس کا راستہ روکنے کی راستہ نکالے، اور یہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤس ٹریڈنگ روکنے کے لیے کوئی باقاعدہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے وہ ختم کی جائے۔ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم نہیں ہو سکتی تھی، وہ آرٹیکل 226 بیچ میں حائل تھا، تو نے کوشش کی تھی، لیکن ان کے زمانے میں بھی 2018 میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جب وہ صبح خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی 80 کروڑ روپے میں گیا تھا ایک سینیٹر، 80 کروڑ روپے میں۔ یہ خود عمران خان صاحب جلسے جلوس میں کہتے رہے۔ اس سال کتنے میں جائے گا سر؟ عرب تو کراس کرے گا اس سال؟ پیسہ لگا بلوچستان میں لگا، کہ بلوچستان میں جو ہوتا ہے وہ 8 یا 9 اگر صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں تو اس کے پاس 8 یا 9 تو وہ سلیڈر بن سکتا ہے آسانی سے، کیونکہ ان کا ریشو کم ہوتا ہے کوٹا ان کی لحاظ سے۔ باقی سندھ میں 22 چاہیے، 18-20، پنجاب میں چاہیے 53، صبح سرحد میں بھی چاہیے، صبح خیر پختون میں بھی 25-30 چاہیے، اس میں 16-18 کے لگ بنتا ہے، سندھ میں 16 بنتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں 22-23 بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی سے میں لین دین چل پڑ جاتا ہے۔ جب ایک آدمی 2-4 ارب روپیہ خرچ کر کے بن جاتا ہے اگر آپ کا سلیٹر، تو بعد میں وصول کرنا تو اس لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو سر کیا آئین سازی تو کرے گا نہیں، وہ عوام کی خدمت تو کرے گا نہیں، لیکن کنور صاحب آپ ماشاءاللہ سے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ سر ایک ایسے نظام میں، ایک ایسے ملک میں جہاں ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے، کھل کے ہوتی ہے، بکتے ہیں لوگ، 80 کروڑ کا سینیٹر بنتا ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ مقننہ ہیں، یہ قانون سازی کریں گے۔ سر آپ کا دل ڈوبتا نہیں ہے؟ میرا تو بہت دل ڈوبتا ہے سر، بڑا افسوس ہوتا ہے اس نظام کو دیکھ کر۔ یہ نظام تو دیکھو جی، بات یہ ہے کہ یہ سارے جو سلسلے بن رہا ہے تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کو تبدیل کیا جائے۔ اب یہ سسٹم جو ہے یہ پارلیمانی سسٹم تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، آئین کا قانون کا حصہ ہے، لیکن بالہاری جو ہاؤس ٹریڈنگ ہے اس کا روکنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن اس میں خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں وہاں کے ہاؤس ٹریڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ معاملہ بہرحال یہ آہستہ آہستہ جیسے آپ جیسے دوستوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے تو اسی شعور کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن قانون اور عدالتوں نے اس کے معاملے میں کوئی صحیح معنی میں اپنا صحیح رول ادا نہیں کیا۔ ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ آئین اور قانون سب کے سامنے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے سر عدالتوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے؟ ہاں جی، کیا آپ کو لگتا ہے عدالتوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے؟ نہیں، اپنا دیکھو جی، ہماری عدالتوں کا کنٹرول کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ کنٹرول کا بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہمیں کنٹرول کس بات کر رہا ہے؟ تم عدالت کے جج ہو، قسمت میں کہنا ہے، قسمت میں ملازمت سے کوئی نکال نہیں سکتا، آرٹیکل 209 کے تحت ان کی مکمل پروٹیکشن ہے۔ خود اپنا ان کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری عدلیہ جو آ رہی ہے یہ وہ ایک مختلف ضابطوں میں ہمارے جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس میں جب ہمارے ججوں کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ سارے معاملات تو اسی طرح ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن دیکھ لیں، پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے، 6 ان کے وہ ووٹ بے زہر ہے، سارے سیاست کی طرح سے ہمارے ممبر بنتے ہیں کمیشن، الیکشن کمیشن میں مجبوری ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی، پارلیمنٹ کمیٹی میں 12 رکن ہیں، 6 اپوزیشن کے، 6 گورنمنٹ کے، تو پھر بعد میں واپس اپنا معاملہ جو ہوتا ہے لیکن اس میں بعض ضمیر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اب موجودہ چیف الیکشن کمیشن نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہوا تھا ہر معاملے کے اندر آ کے، وہ 10 کا الیکشن دیکھ لیں، بائی الیکشن دیکھ لیں، عمران خان کو انہوں نے باقاعدہ ان کے کبھی دباؤ میں نہیں آئے، فارورڈ فنڈنگ کیس بھی انہوں نے مکمل تک انجام تک، وہ صرف عمران خان سے دشمنی نکال لیتے ہیں، یہ تو واضح ہے سر۔ لیکن بہرحال ہماری عدلیہ کو چاہیے گا، جسٹس حریثہ سے بڑی امید ہے کہ وہ ممکن ہے کہ اس سلسلے کو دیکھیں اور وہ چیز کو پرانی روایت ختم کر رہے ہیں اور نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، فیصلے بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جاندار فیصلے کر رہے ہیں، تو ممکن ہے سسٹم ٹھیک کر دیں۔